بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح دنیا کے دیگر جو شعبے ہیں ان میں ترقی اور نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، اس طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی نت روز تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس کا تعلق سہولت فراہم کرنا ہے بچوں کو اور اس کے علاوہ اسکول انتظامیہ کو۔ بہرحال آج میں نے جس ٹاپک کو چنا ہے یہ ہمارے لیے تو نیا ہوگا، لیکن یورپ میں اس پہ باقاعدہ عمل ہو رہا ہے۔ عنوان ہے اس کا لائٹر بیگ برائٹر اسٹوڈنٹ۔ پہلے تو اس کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ لائٹر بیگ کا مطلب کیا ہے؟ لائٹر اگر تو ہم عام جو انگلش لینگویج میں ہم چلے جائیں یا ہم سگریٹ کی طرف چلے جائیں تو وہ جو آگ جلانے کے لیے یا سگریٹ سلگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ لائٹر ہے، لیکن یہاں لائٹر جو ہے وہ لیا گیا ہے ایڈجیکٹو، یعنی اس میں صفت میں، کہ جس کا مطلب ہے ہلکا، ہلکا تر، برائٹر۔ اس کے ساتھ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے برائٹر، یعنی یہ بھی لفظ جو ہے وہ اس میں صفت یعنی ایڈجیکٹو کی طرف جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں ذہین تر۔ اب یہ لائٹر بیگ یعنی ہلکا بستہ، برائٹر اسٹوڈنٹ، ذہین طالب علم، یہ جو نئی چیز متعارف کرائی جا رہی ہے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، میں نے پہلے بات کی کہ یہ ہمارے ہاں نئی ہے لیکن دنیا میں یہ نئی نہیں ہے۔ جیسے فن لینڈ کے اندر وہاں اگر آپ ان کا کلاس روم دیکھیں آن لائن جا کے تو وہاں آپ کو بچے جو ہے وہ کلاس روم کے اندر جو ہے وہ ان کے بستوں کے لیے ریک بنے ہوئے، الماریاں بنی ہوئی ہیں، تو اپنی انتہائی جو ضروری چیز ہے کوئی کاپی پینسل وغیرہ وہ ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن پورا بیگ جو ہے وہ اپنے گھر نہیں لے جاتے۔ اب یہ پالیسی یا یہ جو طریقہ کار ہے یہ یہاں کیوں متعارف کرایا جا رہا ہے؟ تو یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو بچہ جو ہے اس کا بستہ بہت بھاری ہوتا ہے، یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہو کہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ بچے کا قد نہیں ہوتا جتنا اس کا بستہ ہوتا ہے، یا اتنا اس کا وزن نہیں ہوتا جتنا اس کے بستے کا وزن ہوتا ہے۔ تو اس سے بچے کی جو ذہنی صحت ہے اور جو اس کی جسمانی صحت ہے اس پہ برا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کی جو کمر ہے اس کے بھی پرابلم آتے ہیں، تھکاوٹ آتی ہے، پھر اس کے بعد ذہنی جو ہے نا وہ فٹیگ اس کا باعث بھی بنتی ہے۔ یہ کہہ لیں کہ جب بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہوم ورک برڈن کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے تو بچہ بھی دل برداشتہ ہو جاتا ہے، تو اس کو بہت ساری ذہنی اور جسمانی مشکلات جو ہیں وہ آن لیتی ہیں۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس کے جو سائیکولوجیکل جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو مینٹل بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو فزیکل بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ پالیسی اب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی متعارف کرائی جا رہی ہے، تاکہ بچے کے ذہن سے بھی بوجھ جو ہلکا ہو اور اس کا جسم بھی ہے وہ بھی اس بوجھ سے آزاد ہو۔ کیونکہ پبلک سکولز کے اندر اتنے زیادہ جو ہے نا وہ بکس نہیں ہوتی۔ اگر ہم دیکھیں کہ نرسری سے لے کر 5ویں تک تو ایک دو سیٹ جو ہے نا انہی میں سارا جو ہے نا وہ کور ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ جو ہے نا وہ بستہ بھاری نہیں ہوتا، لیکن پھر اس میں گائیڈیں کلاس سے جو ہے جب اس میں ڈالے جائیں، نوٹ بک ڈالی جائے تو پھر وہ کافی بھاری ہو جاتا ہے۔ اور جو پرائیویٹ سکول ہے تو ان کی طرف سے چونکہ کچھ اضافی جو ہے نا وہ بک لگائی جاتی ہیں تو پھر ان کا جو وزن ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بچوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر تھوڑا آزاد کرنے کے لیے، تاکہ وہ ذہنی طور پہ بھی فریش رہیں اور جسمانی طور پہ بھی فٹ رہیں، تو ان کے لیے یہ لائٹر بیگ اور برائٹر اسٹوڈنٹ والی پالیسی متعارف کرائی جا رہی ہے۔ اچھی بات ہے، میں نے تو کافی دیر پہلے جو ہے نا اس کو لاگو کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لوگوں کو موٹیویٹ بھی اس میں کیا، لیکن لوگ کچھ تھوڑا سا کیونکہ ہوم ورک کے بہت زیادہ عادی ہو چکے تھے
تو وہ اس کو جو نا بچے کے لیے نقصان دہ خیال کرتے تھے، لیکن یہ نقصان دہ نہیں ہے، فائدہ مند ہے۔ اگر ہم زیادہ جو کام ہے وہ کلاس روم کے اندر کروا لیں کلاس ورک کی صورت میں، تو ہوم ورک کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں ہوم ورک کو اس ہوم ورک میں تبدیل کر کے دکھاتا ہوں جس میں بچے کو گھر جا کے بہت سارے کام جو ہے وہ سر انجام دینے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بچہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ خاص کر جو ہمارا رورل بیک گراؤنڈ ہے، دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو بچے کو گھر جا کے بہت ساری جو ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دینا پڑتی ہیں۔ تو اسے پھر اگر اسکول کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہوم ورک ملتا ہے، مثلاً وہ 8ویں کلاس کا بچہ ہے یا 5ویں کا، تو 6 سے لے کر جو 8 سبجیکٹ اگر ہر ٹیچر اس کو ہوم ورک دے تو اس کے پاس کتنا برڈن جمع ہو جائے گا، وہ یاد کرے گا، وہ لکھے گا، کیا کرے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اس کے ذہن پہ برے اثرات مرتب کرتی ہیں، تو وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ نفسیاتی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، چپ چپ رہنے لگتا ہے، اداس رہنے لگتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ اس کی جو جسمانی پرابلم ہے وہ بھی سامنے آنے لگتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو پالیسی ہے میں تو اس کو بڑی فیور دوں گا، اور گو کہ اس میں تھوڑا خرچ ہوگا اسکول کی جانب سے بھی، جو وزارت تعلیم ہے اس پہ بھی تھوڑا جو ہے نا وہ مانیٹری برڈن پڑے گا، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے، اتنا جو مہنگا سلسلہ نہیں ہے۔ اگر اسکول کے اندر ریک بن جائیں گے تو اس کا فائدہ کئی لحاظ سے بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح یورپ نے جو ہے وہ فرنیچر سے جان چھڑا لی ہے، اور یہاں نیچے جو ہے نا وہ چٹائیاں اور یہ جو ہمارے کیا نام ہے یہ جو ڈالتے ہیں نیچے قالین وغیرہ، تو وہ ڈال کے انہوں نے کلاس روم کو بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ تو فرنیچر بھی بڑی ایک رکاوٹ ہے، مہنگا بھی ہے، قالینوں کے مقابلے میں مینیج کرنا ہی مشکل ہوتا ہے، پھر نیا خریدنا، پھر اس کو ریپیئر کروانا، پھر اس کی صفائی کرنا یا اس کو رنگ روگن کرانا، تو یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ اور امید ہے یہ لائٹر بیگ کے بعد پھر آگے جو ہے نا وہ فرنیچر فری کلاسز بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے۔ اور وہیں جو ہے نا فرنیچر کی ضرورت ہوگی، یہاں فرنیچر کے بغیر کام نہیں چل سکے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اس پہ میری بہتری کے لیے کمنٹ بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن and watch the video. Please subscribe my channel if you like it, comment on it for my improvement, and share with your friends as well. Thanks once again.